الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماضٍ ما بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذلہ زور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 22 فروری 2021 ہے۔ آپ کے یہاں جامعہ سیدہ خنسا لبنات الاسلام مانسیرہ میں میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ختم بخاری کا پروگرام ہے۔ میں سب سے پہلے ان پڑھنے والی بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے پڑھایا ہے ان کے پڑھانے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے ایک خاتون کا پڑھ جانا، ایک معاشرے کا پڑھ جانا ہے۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا ذرا توجہ کریں، آپ بات سننے کی کوشش فرمائیں۔ آپ کی اس گفتگو سے ان طالبات کا سبق بھی خراب ہوگا جو بیچاری پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ میری بات سن رہی ہیں میری مائیں بہنیں؟ مجھ تک آپ کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کی آواز کا پردہ ہے، خاموشی اختیار کریں۔ آپ کے بچے بولتے ہیں تو ان تقاریب میں بچوں کو نہ لایا کریں۔ توجہ اور گفتگو سے بندہ سمجھتا ہے، اتنا زیادہ انسان نہیں بولتا، بولنے کی ہر جگہ ہوتی ہے۔ اگر اب بھی کوئی خاتون بولے تو بڑی خاتون کو چاہیے انہیں خاموش کرائیں۔ ختم بخاری کی تقریب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کو مرتب فرما کر امت پر جو احسانات کیے ہیں، میں ان میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یوں تو اس کا نام صحیح بخاری ہے، لیکن یہ مختصر نام ہے۔ اگر اس کا تفصیلی نام دیکھیں تو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ صحیح بخاری کا مکمل نام ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تحریر فرمایا، اور یوسف فربری جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے تلمیذ اعلیٰ ہیں، ان کے واسطے سے امت تک یہ کتاب آج تک پہنچی ہے۔ صحیح بخاری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صحیح بخاری میں ہمیں بنات اور بنین کا نصاب شروع میں وفاق کا علیحدہ تھا۔ آج کل ایک ہو گیا ہے، پہلے بنات کی آخری کتاب النکاح ہوتی اور اس کی آخری روایت کو پڑھا جاتا۔ آج کل بنین والا نصاب ہی بنات میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہ کتاب التوحید کی آخری روایت کا درس دیا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں ان دونوں روایات پر بات کروں، جو سابقہ نصاب ہے اور جو موجودہ نصاب ہے، کیونکہ خواتین کی بہت سی باتیں وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں۔ توجہ رکھنا۔ صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب النکاح کی آخری روایت حضرت سیدہ کائنات اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ اسی میں کتاب النکاح موجود ہے۔ اس کا باب امام بخاری نے قائم فرمایا ہے، باب قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلہ وطعن الرجل ابنتہ فی الخاصرۃ عند العطاب۔ امام بخاری عنوان لائے ہیں
کیا کوئی آدمی اپنے گھر والوں سے اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے کہ آج آپ اپنے گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ نمبر 2، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی موقع پر سزا دے سکتا ہے؟ پھر اس پر امام بخاری بطور دلیل ایک حدیث پاک لائے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عاتبني وجعل يطعنني بيده في خاصرة ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ورأسه صلى الله عليه وسلم على فخذي۔ اس روایت میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ تیمم کے نزول کا واقعہ بتا رہی ہیں کہ ایک جنگ کے سفر میں ہم واپسی پر ہیں اور رات کو ایک جگہ آرام کے لیے پڑاؤ کیا ہے، وہاں پر آرام کرنے لگے ہیں۔ اتفاق سے میرا ہار گم گیا۔ جب صبح لشکر کے کوچ کا وقت آیا تو میں نے اپنے ہار کی تلاش دیکھی تو نہ ملی، تو اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میرا ہار گم گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کوشش فرما لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تو حضرات صحابہ کرام نے تلاش شروع کی۔ فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، امام بخاری امام مسلم دونوں میں موجود ہے، دونوں تحریر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس ہار کی تلاش کے لیے رک گئے اور صحابہ کرام کو بھیجا۔ اب وہ ہار مل نہیں رہا تھا تو ہار کہاں میں لیٹ ہونا شروع ہو گیا، ٹائم تاخیر ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ نماز صبح کے نکل جانے کا خطرہ پیدا ہوا۔ تو سب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھنا شروع کیا کہ آپ کی صاحبزادی کے ہار کی تلاش کی خاطر کہیں آج نماز نہ چلی جائے، اور اگر نماز چلی گئی تو کیا کریں گے کہ وضو کے لیے پانی یہاں نہیں ہے، وضو کے لیے پانی اگلی منزل پہ ہے، وہاں تک جانا ہے، اس کی کوئی ترتیب۔ حضرت صدیق اکبر کو غصہ آیا، یہ خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خیمے میں آئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ اماں جان بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی اور میری ام المؤمنین ضرور ہیں، لیکن ابو بکر کی اس کے ساتھ بیٹی بھی تو ہے نا، والد کا حق ہوتا ہے۔ والد نے غصہ کرتے ہوئے کہا، بیٹی تجھے اپنے ہار کو سنبھالنا نہیں آتا تھا؟ آپ نے سنبھالا نہیں، اپنی رسپانسبلٹی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج پورے لشکر کو تکلیف ہے اور سارا لشکر بیٹھا ہے آپ ہی کی وجہ سے۔ آپ تھوڑا خیال کرتی، ذمہ داری اپنی محسوس کرتی تو یہ وقت ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ اب نماز کا وقت نکل گیا تو ذمہ دار آپ بنو گی۔ غصہ کرتے ہوئے یوں پسلی کے ساتھ زور سے چوکا لگایا۔ اماں جان فرماتی ہیں، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ، میں ہلی نہیں، باوجود کہ یطعننی بیدی فی خاصرہ، یہاں پر زور دے کر سزا دی مجھے، کیوں نہیں ہلی؟ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي إِلَّا مَكَانُ رسول اللہ، حضور علیہ السلام کا سر میری گود میں تھا، میں حضور کے آرام کی خاطر نہیں ہلی۔ یہ بنات کا پرانا نصاب ہے، کتاب النکاح کی آخری روایت ہے، یہ امام بخاری روایت لائے ہیں۔ میں ذرا اس میں سے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، امام بخاری روایت لائے ہیں، اس روایت میں مسئلہ ایک ثابت ہے، لیکن جو مین چپٹر ہیڈنگ عنوان ہے اس میں دعوے 2 ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ نمبر 2، باپ اپنی بیٹی کو سزا دے سکتا ہے؟ تو امام بخاری نے باپ میں باتیں 2 کی ہیں، نیچے دلیل 1 لائے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں حل مسئلے کا حل حدیث نہیں بلکہ کچھ مسائل کا حل تو صحابہ کا اجماع بھی ہوتا ہے، کچھ مسائل کا حل تو باقی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری دعوے 2 کر کے 1 روایت لائے تاکہ پتہ چلا امام بخاری رحمہ اللہ فقہا کو مانتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت امام بخاری نے یہ جو روایت لائی ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس سے اماں عائشہ کی شان تو ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی
معاملے پر سزا کا لمحہ آیا لیکن یہ ہلی نہیں ہے، انہوں نے اپنی جان کو محفوظ رکھا ہے حضرت رسول اللہ کے آرام کی خاطر۔ لیکن میرے دوستوں، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں رکنے پر، حضرت رسول اللہ کے صحابہ کے روکنے پر تیمم کا حکم آ گیا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کسی ایسی جگہ ہو جاؤ جس جگہ تمہیں پانی میسر نہ آئے، اس جگہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، یہ وضو کے قائم مقام ہے۔ لیکن میرا سوال اپنی جگہ ہے، میں پوچھ سکتا ہوں، اماں جان عائشہ کی گود میں حضور کا سر ہے، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، یہ اماں کو بھی پتہ ہے، ابو بکر کو بھی پتہ ہے، تو ابو بکر صدیق نے پھر اماں عائشہ کو کچوکا کیوں مارا، انہیں کیوں ہلایا؟ کیا صدیق کو نظر نہیں آتا میں انہیں ہلاؤں گا، یہ ہلے گی، جب یہ ہلے گی حضور کی نیند میں خلل آ جائے گا؟ اماں تو نہیں ہلی، لیکن ابو بکر صدیق بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دھکا کیوں دیا؟ صدیق کو پیغمبر کے آرام کا منظر نہیں دکھتا؟ نانا بابا، صدیق تو حضرت رسول اللہ کے آرام کی خاطر غار ثور میں سانپ کے ڈنگ برداشت کر گیا ہے، لیکن ہلا نہیں ہے کہ پیغمبر کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہی ابو بکر آج کیوں اپنی بیٹی کو سزا کے لیے کچوکا مار رہا ہے؟ اس نے تو غار ثور میں تن من دھن لگا کر حضور پاک کو وہاں سے بچایا تھا، آرام کا خیال کیا تھا، آج ابو بکر نے کیوں نہیں دیکھا؟ مانسیرا کے غیرت مند دوستو، اس کی وجہ سنتے جائیے، توجہ رکھنا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی، ابو بکر صدیق کی گود میں اماں عائشہ پل کر جواں ہوئی ہیں، صدیق اکبر کے سینے پہ کھیل کے اماں عائشہ بڑی ہوئی ہیں، امی بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی، ابو بکر والد ہیں حضرت اماں جان عائشہ کے۔ حضرت ابو بکر کو پتا تھا میری بیٹی کے علم میں ہے کہ اس کے باپ نے ڈنگ پہ ڈنگ سہا ہے، لیکن پیغمبر کا آرام خراب نہیں ہونے دیا، اسے پتا ہے اس کے باپ نے تکلیف برداشت کی ہے، حضور پاک کو تکلیف نہیں آنے دی، آج میں اگر اس کی بھول پہ اسے سزا دوں گا یہ بھی سہ جائے گی، حضور کا آرام خلل نہیں دے گی۔ اسے پتا تھا حج بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ناز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تعلق بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اس بنیاد پہ اماں جان عائشہ صدیقہ کے ساتھ صدیق اکبر کا یہ معاملہ ہے۔ یہ بنات کا پرانا نصاب، اور بنات کے جو نیا نصاب کی یہ حدیث پاک آخری جو آج ہم یہاں پڑھیں گے، اس کے متعلق 2-4-5 باتیں ذہن میں رکھنا۔ صحیح بخاری، امام بخاری نے مرتب فرمائی ہے، بڑی بڑی حدیثوں کو سامنے رکھ کر، احادیث کے احکام کو مد نظر رکھ کر امام بخاری نے صحیح بخاری مرتب کی ہے۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ترتیب احادیث کو رکھا ہے، مثلاً کیسے؟ یاد رکھنا، جب بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کام کے لیے پہلے دل کا ارادہ ہوتا ہے، دل کا ارادہ یہ نیت ہوتی ہے، اس نیت کے بعد عمل وجود میں آتا ہے۔ تو امام بخاری نے بھی صحیح بخاری مرتب فرمائی ہے، اور صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث حضرت عمر فاروق کے واسطے سے جس کا نام حدیث مسلسل بالمنبر ہے، یہ روایت بھی نیت کی لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ امام بخاری یہ روایت لائے ہیں، ایک شخص کا واقعہ ہے، وہ مکۃ المکرمہ میں ہے، اور اس شخص نے مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے، اور اس کے ذہن میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں جس خاتون سے میرا بیاہ ہونا ہے، نکاح ہونا ہے، وہ بھی مدینہ میں ہے، چلو میں چلا جاؤں، شادی کر لوں گا، ہجرت کا ثواب بھی ملے گا۔ وہ شخص آیا ہے، اس خاتون کے پاس نکاح کی تقریب منعقد ہوئی ہے، یہ ام کیس عورت اس شخص کی بیوی بن گئی ہے۔ جب اللہ کے رسول کے سامنے بات آئی ہے تو حضور پاک نے فرمایا، آپ نے تو نیت شادی کی تھی، آپ نے تو ہجرت کی نیت گویا کی بھی نہیں ہے، جو نیت آپ نے کی ہے وہ نیت ملے گی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پہ ہے، وانما لامرئ ما نوى، جو آدمی
نیت کرے گا اسے وہی ملے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر ہجرت کریں اللہ کے رسول کی خوشنودی کی خاطر، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ہجرت اللہ کے رسول کی شمار ہوگی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، کوئی دنیا کے لیے سفر کرے گا، او امرأۃ ینکحھا او یتزوجھا، یا کسی خاتون کے نکاح کے لیے اور اس سے شادی کے لیے وہ سفر کرے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی طرف شمار کی جائے گی۔ یہ امام بخاری نے پہلی روایت لائی ہے بتانے کے لیے کہ جیسی نیت ویسے مراد، جو آپ کی نیت ہوگی وہی آپ کی مراد ہوگی۔ پہلی روایت نیت کی لے کر آئے، کیوں؟ یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، بعض اوقات نیت مومن کے عمل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے چاہیے، میں نے صرف نیت کی ہے، اور ایک بندے نے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے ہیں، تو خرچ کرنے والا زیادہ بہتر ہے نا، اس نے تو عمل کیا، میں نے تو خالی نیت کی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں مومن کی نیت دوسرے کے عمل سے بعض اوقات بہتر ہو جاتی ہے، تو پھر یہ نیت عمل سے بہتر کیسے ہوئی؟ یہاں پر بھی ایک نقطہ پنہا ہے، وہ یہ ہے کہ نیت دل میں ہوتی ہے جس پر نظر اللہ کی ہوتی ہے، عمل بندے کا جسم سے ہوتا ہے جس پہ نظر اللہ کے ساتھ مخلوق کی بھی ہوتی ہے۔ جہاں نظر مخلوق کی ہو وہاں ریاکاری کا احتمال ہے، جہاں نظر اللہ کی ہو وہاں ریاکاری نہیں، رضائے خداوندی ہوتی ہے۔ اسی لیے نیت میں ریا نہیں ہے تو نیت عمل سے بھی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے۔ تو امام بخاری پہلے نیت کی روایت لائے ہیں بتانے، سمجھانے، سنانے کے لیے کہ اگر نیت ٹھیک تو عمل ٹھیک، نیت خراب تو اعمال کا معاملہ بدل جائے گا، اس لیے نیت اور ارادے کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اور امام بخاری صحیح بخاری کا آخری جو چپٹر ہے جس کو کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کہتے ہیں، اس کا یہ باب نمبر 93 لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس میں ایک حدیث پاک کو لا کر اس میں کئی مسائل سمجھائے ہیں۔ جب امام بخاری نے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث نیت کی ہے، اور آخری حدیث ذکر کی ہے وہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر ہے، تو اس میں ایک چیز بتائی ہے کہ جو لفظ تو بہت تھوڑے ہوں گے، اس کی نیت اچھی ہوگی تو اس کا ثواب بہت بڑھ جائے گا۔ ایک موافقت تو یہ، ایک موافقت ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام بخاری جب صحیح بخاری مرتب کرنے لگے تو پہلی روایت جس سے لائے ہیں وہ راوی کہاں کا ہے، اور جس پر اس روایت کو ختم کیا ہے وہ راوی کہاں کا ہے۔ امام بخاری پہلی روایت لائے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا السُّفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنصَارِي أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ الْوَقَاصِ، یہ پوری حضرت عمر تک جاری ہے۔ امام بخاری پہلا راوی حمیدی لائے ہیں۔ حمیدی امام بخاری کے استاذ ہیں، اور حمیدی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ اور عنوان کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر عنوان قائم فرمایا ہے، کیا ہے؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر یہ روایتیں لائے۔ اور جو امام بخاری آخری امتی راوی لائے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، روایت حدیث کے آخری راوی۔ حضرت ابو ہریرہ کہاں کے ہیں؟ مدنی۔ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے ہیں۔ جنت البقیع میں حضرت ابو ہریرہ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت ابو ہریرہ کی جنت البقیع میں قبر موجود۔ میں لگے ہاتھوں ایک جملہ کہہ دوں، آپ حضرات جاتے تو رہتے ہوں گے، ایک بات مجھ سے بھی لے لینا، میرا الحمدللہ رب کے کرم سے کئی بار بلکہ بار بار سفر ہوئے ہیں۔ میں نے اس سفر میں جو اپنے ہاں ایک بہتری کا اندازہ لگایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی کئی قبریں جنت البقیع، جنت المعلیٰ میں موجود ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہم لوگ ان کے لیے بھی ہدیہ لے کر جائیں۔ جب یہاں سے جاتے ہیں درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پڑھ کے لے جاتے ہیں کہ حضور کے روزے پہ پیش کریں گے، اللہ کے رسول اس کو سماعت فرمائیں گے اور مسلمان کو جواب عطا فرمائیں گے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ ہر مسلمان کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر کے لیے بھی کچھ پڑھ کے لے جایا کرو، وہ بھی ساتھ ہے۔ حضرت عمر کے لیے بھی کچھ پڑھ کے لے جایا کرو، وہ بھی ساتھ ہیں۔ اور جنت البقیع میں جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے، کیونکہ مدینہ کی 4 زیارتیں مسنون ہیں،
نمبر 1 قباء، نمبر 2 روضہ نبویہ، نمبر 3 جنت البقیع، نمبر 4 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ چاروں زیارتیں یہ بنیادی ہیں۔ تو جب آپ جنت البقیع جائیں گے، آپ کی اور ہماری 9 اسلامی اماں جان وہاں مدفون ہیں، 7 قبریں جڑی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم، حضور کے ازواج مطہرات، تو وہاں ان کے لیے بھی کچھ پڑھ کے لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس موجود ہیں، ان کے لیے بھی لے جائیں۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ قبر موجود ہے، سیدہ کائنات اماں فاطمہ قبر موجود ہے، رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کی قبور موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی لے جایا کریں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک جو ان ظالموں نے میدان کربلا میں جدا کیا تھا جسم سے، وہ یزید کی دربار سے ہوتے ہوئے امام زین العابدین ساتھ لائے اور جنت البقیع میں اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیے۔ یہ بھی روایت آپ کو جلد نمبر 8 امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اس کا سن 49 ہجری کے تحت آپ کو مل جائے گی، یہ بھی وہاں موجود ہے۔ تو ان سب کے لیے بھی پڑھ کے لے جایا کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ پہ بات آئی، یہ مدنی ہے تو ان کے لیے لے جائے۔ اس کا ایک فائدہ ہے، میں نے تو فائدہ اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا جیسے چڑھتے سورج پہ یقین ہے۔ آپ ان صحابہ کرام، ان اہل بیت عظام کی قبروں پہ جائیں اور ان کے لیے بھی پڑھ کے قرآن کریم آپ کے پاس ہو، درود پاک آپ کے پاس ہو، نوافل کا ذخیرہ ہو، ان کو ایک ایک کی قبر پہ باری باری ہدیہ کرتے جائیں۔ اللہ کی قسم ان سب کا فیض اللہ آپ کو عطا فرمائے اور واقعی عطا فرمائے۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں باقی کہیں جاؤں نہ ان جگہوں پہ ضرور جاؤں، اور خصوصاً 2 3 4 قبور اور ہوتی ہیں، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر۔ یار حدیث پاک کا شاید کوئی صفحہ خالی ہوگا عن ابن عباس سے، طائف میں موجود ہے، جامع عبداللہ بن عباس وہاں موجود ہے۔ اللہ آپ سب دوستوں کو لے جائے۔ میں طائف میں حضرت ابن عباس کی قبر پہ الحمدللہ کئی بار گیا ہوں اور اسی طرح پڑھ کے ہدیہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یہ مکہ مکرمہ میں حی الشہداء میں موجود ہے، جنت المعلیٰ سے ہٹ کے ہے، محلہ شہداء، وہاں جائیں۔ اور اسی عنوان پہ ایک بات کروں، پھر میں اس بات پہ بات کروں گا۔ ایک ایسی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، شاید آپ نے پہلے سنی ہو، اس کا اہتمام ضرور کرنا، توجہ رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں نے آپ کو ایک نکتہ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، 9 کی قبریں تو ہیں مدینہ منورہ میں۔ اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی اکیلی قبر ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جنت المعلیٰ میں، مکہ مکرمہ میں۔ اور ایک حضور پاک کی بیوی ہیں جن کی قبر ان کے اپنے گھر میں ہے۔ کیوں اتفاق، جس جگہ ان کی شادی ہوئی اسی جگہ سے رخصتی ہوئی، مدینہ گئی اور واپس اپنے میکے آئی ہوئی اسی جگہ تھی کہ وفات ہوئی تو وہیں قبر بنی۔ وہ ام المؤمنین کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں، سیدہ کائنات حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، یہ خاتون ہیں۔ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ یہ مسجد حرام سے جب ہم باہر نکل کے مسجد اماں جان عائشہ پہ جاتے ہیں احرام باندھنے کے لیے، یہ تنعیم میں، اس سے صرف 16 کلومیٹر آگے جائیں تو آپ کو وادی صرف ملے گا، بالکل روڈ کے اوپر۔ یہ جدہ کا روڈ ہے مکہ مکرمہ سے، برلب سڑک، یہ گاڑی روکیں اور یہ جگہ ہے، حضرت میمونہ کی قبر ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے تو ضرور ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا کروں۔ میں تو بڑے اہتمام سے جاتا ہوں، اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے ساتھ کرونا سے 1 سال پہلے کے جو میں عمرے کے سفر پہ ہم مدینہ منورہ اکٹھے تھے، تو میں نے حضرت قائد محترم کو بھی یہ بات سنائی تو مجھے فرمایا مجھے معلوم ہے بیٹا، میری بھی کوشش ہوتی ہے بائی روڈ جاؤں تو میں ضرور قبر پہ حاضر ہوتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ امام الہدا شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت لاہوری جب تشریف لے گئے نا اور اماں جان حضرت میمونہ کی قبر پہ مراقب ہوئے، مراقبہ فرمایا نا، جب اس سے بعد اٹھے تو مغموم بھی تھے اور خوش بھی تھے، غم کی کیفیت بھی چہرے پر تھی۔ مریدین نے پوچھا حضرت، کہا اماں نے ڈانٹ پلائی ہے، غصے کا اظہار فرمایا۔ کہا میری اس بہن کے پاس جاتے ہو نا جو اپنے بیٹے کے ساتھ دفن ہے جنت المعلیٰ میں، اور میری ان بہنوں کے پاس بھی جاتے ہو جن کی 9 قبریں اکٹھی ہیں جنت البقیع میں، میں اکیلی ہوں، میرے پاس نہیں آتے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ دل پانی پانی ہو جاتا۔
میں نے حضرت مولانا کی خدمت میں عرض کیا تو مولانا فرمانے لگے جی بالکل، میں جب بائی روڈ جاؤں نا مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تو میں ضرور جاتا ہوں۔ اسی سفر میں حضرت بائی روڈ گئے تھے اور یہاں پر رکے، تو کوشش کریں آپ یہاں رکیں۔ ان بزرگوں کی قبر پہ فاتحہ سے خدا کی قسم آپ کا فیض کھلے گا۔ جو کتاب سمجھ نہ آئے نا، میں اپنی طالبات سے کہتا ہوں، اپنے طالب علم بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اس کے اہل حق مصنف کو آپ ہدیہ اعمال کر دیں، اللہ اس کتاب کے علوم آپ پہ کھول دے گا۔ میں بڑے عرصے سے تخصص فی الافتاء میں سبق پڑھا رہا ہوں، 12-15 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے مبسوط کو ایک دفعہ حل نہیں کیا تھا مکمل۔ امام سرخسی رحمہ اللہ کی مکمل 30 جلدوں کی مبسوط ہے، مکمل حل کر کے خلاصہ نکالنے کی مجھے اتفاق کی جو ہے نا یہ لمحہ نم میسر آیا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے مبسوط پر مقالہ لکھنا تھا اور مستقل اس کے خلاصے لکھنے تھے، تو کم از کم اور نہیں تو 30-32 مقامات سے، اور میرے ذہن میں مبسوط مکمل نہیں تھی، جو میں نے مستقل اس کا بالاستقصاء مطالعہ نہیں کیا تھا۔ یہ امام ابو بکر سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جب اوس جند کے کنویں میں گرفتار ہو گئے تھے نا، تو شاگرد اوپر بیٹھے ہوتے، کنویں سے گزرتے ہوئے یہ نیچے سے املا کراتے اور وہ اس کو کتاب کی شکل میں لکھتے لکھتے 30 جلدوں میں احناف کی قانونی فقہ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے یہ۔ تو میرے پاس اور ٹائم نہیں تھا، میں نے یہی نسخہ آزمایا۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت اللہ سے پڑھی اور اس کا ثواب امام سرخسی رحمۃ اللہ کو بھیجا۔ جو پڑھے ہوئے تلاوت تھی، آیات تھے، وظائف تھے، یہ ان کو بھیجا۔ میں صحیح بخاری کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ بولوں تو اللہ مدد کھینچ لے گا، میری مائیں بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں۔ میں نے ایسے مبسوط کو حل کر کے اس کا خلاصہ لکھا ہے جیسے میری روز کے مطالعے کی کتاب ہے۔ اللہ ایسے فیض عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس صحیح بخاری کے آخری راوی۔ اللہ ان کی قبر پہ آپ کو لے جائے، نہ لے جائے تو یہاں سے ضرور پڑھا کریں۔ خصوصاً دور حدیث والے اور دور حدیث والیوں کو تو زیادہ اہتمام چاہیے ان کے لیے۔ اب توجہ رکھو جو بات کرنے لگا، میں نے کہا امام بخاری نے جو پہلا باب قائم کیا ہے وہ ہے وحی کیسے حضور پر آتی تھی۔ پہلا راوی مکے کا لائے ہیں حمیدی، اور آخری راوی مدینے کا لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ کیا مطلب؟ وہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، وہ پہلا راوی یا آخری راوی؟ بتانے کے لیے کہ جو میں نے کہا تھا وہی شروع کیسے ہوئی، وہ مکے سے ہوئی، وہی ختم کیسے ہوئی، وہ مدینے میں ہوئی۔ اچھا ایک بات مزید ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہ رب العزت کو 2 نام بہت اچھے لگتے ہیں، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کو 2 نام بہت پسند ہیں، ایک نام عبداللہ ہے اور ایک نام عبد الرحمن ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پر بھی عمل کیا، اسے چھوڑا نہیں ہے۔ صحیح بخاری شروع کی ہے، پہلا راوی حمیدی ہے، حاشیے میں بین السطور اس کا نام دیکھیں، ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی، ان کا نام عبداللہ ہے۔ اور صحیح بخاری ختم فرمائیے آخری راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا سلام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن بن صخر۔ تو امام بخاری نے بخاری شروع فرمائی ہے تو بھی اللہ کے پسندیدہ نام پہ، ختم فرمائی ہے تو بھی اللہ کے پسندیدہ نام پہ۔ اور ایک موافقت مزید بھی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا اظہار ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا، سب کہتے ہیں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس پر تو کوئی سیل آف دا ایوری نیو پروفٹ آفٹر ہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد نئی نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے دلائل تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، باقی دلائل چھوڑیے، اس عنوان پہ بات لے لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں جمع ہوں۔ تعریف والا نام محمد ہے، اور تعریف کا محل ابتدا نہیں ہے، انتہا ہے۔ تعریف کا وقت شروع نہیں ہے، آخر ہے، تعریف ہوتی آخر میں۔ میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا نا، میں مولانا کے ادارے کا جامعہ خنسہ لبنات الاسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہوں گا بہت اچھا ماحول تھا، بہت اچھی جگہ تھی۔ کیوں؟ آخر میں تعریف ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہیں تو آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنا پڑھتے ہیں، حالانکہ پہلے الحمدللہ نہیں پڑھتے، پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اب اخیر آ گئی ہے۔ نیند سے اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا، حمد آخر میں پڑھتے ہیں کیونکہ اب نیند ختم ہو گئی ہے، شروع میں تو اللہم بسمک کا موتوا آیا ہے۔ تو یہ حضور کا نام محمد تعریف والا، تو تعریف آخر میں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے حضور کو امت دی ہے، امت کا نام ہے امت حمادون، تعریف والی۔
حضور پاک پر کتاب اتاری الحمدللہ، تو اس کا مطلب جو کتاب اتر رہی ہے تعریف والی آخری نبی کی ہے، اور قیامت میں حضور پاک کی امت کی قیادت کے لیے جو پرچم حضور کو ملے گا جس سے حضور امت کی قیادت کریں گے، اس پرچم کا نام ہوگا لواء الحمد، تعریف کا پرچم۔ اور جو مقام رسول اللہ کو جنت میں میسر ہوگا وَبَعَثْنَا مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ مقام محمود ہوگا، حمد تعریف والا۔ تو امام بخاری نے اس کی اتباع میں جو حدیث پاک کا پہلا راوی لائے ہیں صحیح بخاری کی وہ حمیدی ہیں، اور جو آخری روایت کا پہلا راوی لائے ہیں وہ احمد بن اشکاب ہے۔ وہاں بھی مادہ حمد ہے، یہاں بھی مادہ حمد ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، حمد شروع میں بھی حمد آخر میں بھی۔ تو امام بخاری نے ابتدا بھی حمد سے کی ہے، انتہا بھی حمد پہ کی ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری کو جو شروع فرمایا ہے یہ حمیدی ہیں، اور حمیدی شاگرد امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، یا عبد الرزاق ابن الحمام صنعائی شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ گویا امام بخاری نے صحیح بخاری کو شروع کیا اپنے اکابر امام بخاری کے پوتے شاگرد کے نام سے۔ امام بخاری اپنے اکابر کے اس طرح عزت و احترام بجا لاتے ہیں۔ امام بخاری کی پیدائش ہے 194 ہجری، امام ابو حنیفہ کی وفات ہے 150 ہجری۔ امام ابو حنیفہ کے دنیا سے جانے کے نصف صدی بعد امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں، 44-45 سال کا زمانہ گزر رہا ہے۔ تو امام بخاری تو اپنے اکابر کی قدر کرنے والے ہیں۔ آج کل کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ کی عادت ہوتی ہے، وہ صحیح بخاری کی کوئی بات اٹھا کر کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے خلاف امام بخاری نے کہا ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی لے کر، یہ پانی تو بہت زیادہ ہے، ڈھکنے میں پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ لوگ اپنے بڑوں کے گستاخ ہوں گے، امام بخاری اپنے اکابر کا گستاخ نہیں ہے۔ ایک عقل سے پیدل بندے نے مجھے کہا امام بخاری کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا۔ میں نے کہا کوئی ثبوت بھی ہے؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ، آج تک تو ہمیں نہیں ملا، جیسے گنجے کے سر پہ بال نہیں ملتے، اس کو ثبوت ہی نہیں ملتا، تجھے ملتا ہے تو دکھا۔ کہتے ہیں پوری صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا امام بخاری نے، یہ دلیل ہے کہ تعلق ہوتا تو نام تو لیتے۔ میں نے کہا بس فائر ہو گیا، بات پوری؟ جی پوری۔ ایک سوال میں پوچھتا ہوں، ذرا جگر تھام کے بیٹھا، اب ہماری باری ہے۔ جی بولیے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ امام بخاری کس امام کے مقلد ہیں چاروں اماموں میں؟ کہنے لگا امام بخاری تو امام شافعی کے مقلد ہیں، طبقات شافعیہ میں ان کا ذکر ہے۔ تو میں نے کہا امام شافعی کو امام بخاری اپنا امام مانتے ہیں؟ کہتے جی امام مانتے ہیں۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں امام شافعی کا نام دکھا دے، میں تیرا ہاتھ چوم لوں گا۔ تو امام شافعی کا نام دکھا دے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيسَ الشافعی، تو دکھا دے، میں تیرا ہاتھ چوم لوں گا۔ امام بخاری نے تو پھر اپنے امام کا ذکر بھی نہیں کیا۔ امام بخاری چھوڑیے، امام مسلم مقلد امام شافعی کے، انہوں نے بھی صحیح مسلم میں امام شافعی کا نام نہیں لیا۔ تو پھر وجہ؟ اب جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا، اب جواب اہل حق دیں گے۔ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے ان ائمہ ہدا کو چھیڑا ہی نہیں ہے جنہوں نے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے لوگوں پر احسانات کیے ہیں۔ ان بزرگوں کی بات بزرگوں تک رکھی ہے، اپنے دور کے راویوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ تو بڑوں پر اعتماد والا مزاج لے کر آئے تھے۔ اس کا یہ مطلب کہ بس فلاں کا نام نہیں لیا، بھئی اگر میں کسی کا نام نہیں لے رہا تو اپنے استاذ کا نام بھی نہیں لے رہا، تو اس کا کیا معنی؟ میں دونوں کو مخالف ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائل ہے۔ اس صحیح بخاری میں ایک بات ایسی نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کے خلاف لائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کتاب الحیل میں قال بعض الناس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اس کے 20 جواب عمدۃ القاری میں لکھے ہوئے موجود ہیں، آپ دیکھ لیں ذرا۔ امام بدر الدین عینی المتوفی 855 ہجری نے جو صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری لکھی ہے، ذرا اس کو بھی سامنے رکھ لیں کہ وہ کون سے مذہب والوں پر آتا ہے۔ لوگوں نے امام حنیفہ سے جوڑ لیا۔ میری مائیں بہنیں خصوصاً وہ طالبات توجہ کریں، اس میں کوئی امام صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے تو مسائل میں، اس کے مسائل میں تو کوئی اور مراد موجود ہے۔ اور میں ایک بات مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو احناف کے قدردان نظر آتے ہیں، وہ احناف کے مخالف نہیں ہیں۔
وہ بخاری شروع کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد سے. کیوں؟ امام صاحب کے شاگرد سے. اور امام بخاری صحیح بخاری کو ختم فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْقَابٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ. یہ جو 4 راوی ہیں، احمد بن اشقاب ہے، محمد بن فضیل ہے، عمارة بن القعقاع ہے، ابو زرع حریم ہے. یہ چاروں کون ہیں؟ امام کرمانی نے حاشیہ کرمانی الکواکب الدراری کی 25ویں جلد آخری جلد میں اس جگہ پہ لکھا ہے اربعۃ کلہم کوفیون. یہ چاروں امام ابو حنیفہ کے شہر کے محدث ہیں. تو امام صاحب کوئی مخالف نہیں ہے امام صاحب کا امام بخاری. وہ تو اپنے اکابر پر اعتماد والا مزاج رکھتے ہیں. میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں. ہمارے دوست صحیح بخاری کی شرح اپنے اکابر سے دیکھیں نا تو بات بنتی نظر آئے گی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ راس والعین، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، فتح الباری کے مؤلف. لیکن وہ فقہائے احناف میں نہیں ہیں، فقہائے شوافع میں ہیں. امام بدر الدین عینی انہی کے زمانے کے ہیں، یہ فقہائے احناف کے ہیں. انہوں نے بھی انہی کے طرح 18 جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری لکھی ہے. اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بہت بڑا مقام ہے، اس کو بھی تو ساتھ دیکھ لیا جائے تو ایک جوابات موجود ہوتے ہیں. اور میں ایک بات مزید سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، امام بخاری نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان میں حنفی استاذ چوٹی کے استاذ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں پڑھا ہے ابو عبد الرحمن المقری سے، امام بخاری کا استاد ہے، امام حنیفہ کا شاگرد ہے. امام بخاری نے پڑھا ہے مدینہ منورہ میں امام ابو حفص کبیر سے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام بخاری نے کوفہ میں جا کے پڑھا ہے فضل بن دکین سے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام بخاری نے اس طرح بصرہ میں جا کے پڑھا ہے مکی بن ابراہیم سے، یہ استاذ ہیں امام بخاری کے، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام بخاری نے جا کے پڑھا ضحاک بن مخلد ابو عاصم النبیل سے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے تو کئی جگہ امام بخاری نے امام حنیفہ کے شاگردوں سے پڑھا. بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمے حدیث الساری میں لکھا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں جو سب سے پہلے میں نے حدیث کی کتاب پڑھی ہے وہ جامع لعبداللہ ابن مبارک ہے. اور عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ لولا ان اللہ بابی حنیفہ وسفیان لکنت بدعیا. تاریخ بغداد میں لکھا ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے اگر مجھے میرے امام ابو حنیفہ میرے استاذ میری تربیت نہ کرتے تو میں بدعی ہوتا. عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث. آپ معرف السنن حضرت بنوری کی اٹھائیے، ہوا امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک. تو امام بخاری پہلے اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں جو امام صاحب کا شاگرد ہے. تو خواہ سے ایسے ہم نے دوسروں کے معاملات کو سامنے رکھ کے امام صاحب اور امام بخاری کو ایک دوسرے کے سامنے ٹھہرا دیا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اپنے بڑوں کا مخالف امام بخاری نہیں ہے، یہ کسی اور کی بیماری ہے جو اس کے گل ڈالیں، امام بخاری کے گلے نہیں پڑتی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے اکابر کے قدردان ہیں. بلکہ بعض روایات ایسی ہیں جس میں احناف کی کھلی طور پہ موقف کی تائید ہے، کھلے طور پہ الفخذ عورہ، اس کے تحت امام بخاری جو روایت لائی ہے وہی موقف احناف کا ہے. اس طرح کئی مواقع موجود ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آتے ہیں، لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جن کو بخاری کے نام سے بخار آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بن عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، بخار اس کو آتا ہے بخاری نہیں آتی. یہ انہوں نے اعتراض کر کے خواہ مخواہ سے معاملہ خراب کیا ہوا ہے. ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل سیدھے سادے انسان ہے، اس میں کوئی بغض اپنے اکابر والی کی بات نہیں ہے. یہ آخری باب ہے کتاب التوحید کا. اس کے 2 نام ہیں، ایک ہے کتاب التوحید اللہ کی وحدانیت، دوسرا نام ہے الرد علی الجہمیہ. الرد علی الجہمیہ کا معنی اس زمانے کے فرقہ واریت کا ایک گروپ تھا جہمی، وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل کا مخالف تھا. امام بخاری اہل سنت والجماعت کے ترجمان تھے، تو انہوں نے صحیح بخاری ختم کرتے کرتے ان کی تردید کر کے کہا کہ الرد علی الجہمیہ، یہ جہمی لوگ غلط ہیں، اہل سنت والجماعت ٹھیک ہے. آج کوئی عالم یہ بات کرے نا تو دوسرے کہتے ہیں جی وہ بات کریں جس سے سب راضی رہیں، منفی بات نہ کریں. میں ایک جگہ سرکاری تقریب میں گفتگو کے لیے گیا تو مجھے وہاں ایک آفیسر نے کہا بڑے لیول پہ گفتگو وہ کرنی چاہیے، ہمیں تو نہیں پوری ترغیب دے رہے تھے نا جب ایک ایک کی پھر باری آئی بہن، گفتگو وہ کرنی چاہیے جس سے سب راضی ہوں. تو میں نے اپنی اسپیچ میں ایک سوال پوچھا، میں نے کہا مولوی کو آپ دکان سے اٹھا کے نہیں لائے، مارکیٹ سے نہیں لائے، مولوی کو لائے مدرسے سے،
اور مدرسے میں نبی کی میراث علم ہوتا ہے، تو مولوی نبی کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، مجھے اس دھرتی پہ ایک نبی دکھا دیں جس سے سب راضی ہوں، پھر میں مولوی بھی دکھا دوں گا جس سے سب راضی ہیں۔ آپ مجھے ایک نبی کی نشاندہی فرما دیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی کی نشاندہی کر دیں جس سے سب راضی ہیں۔ حضرت آدم سے سب راضی تھے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہے نا؟ شیطان ناراض تھا، تو شیطان راضی تھا، ناراضی ہوا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہہ کر دلیلیں دے رہا ہے، لنگڑی دلیلیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کی مخالف ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلیں، نوح علیہ السلام تو سب راضی تھے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ ان بےایمانوں کا ایک بستہ گھر نہ چھوڑ، علی الکافرین دیارا، ایک بستہ گھر بھی نہ چھوڑ۔ یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے میری 900 سال تبلیغ کا انکار کیا ہے۔ انک ان تذرہم، یہ بچ گئے، یضلوا عبادک، جو تیرے ماننے والے ہوں گے یہ ان کی گمراہی کا سامان لائیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، مجھے تو ان کی نسلوں سے بھی ہدایت کی امید نہیں ہے، شاید ان کی اولادیں بھی کوئی غلط کار پیدا نہ ہو جائیں۔ یہ وقت کا پیغمبر کہہ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں سب راضی ہوں؟ آئیں تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تبلیغ کی ہے تو باپ نے گھر سے کہا خبردار، انہوں نے کہا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، ابو میں جا رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگوں گا تیرے لیے بھی اگر رب نے تجھے معاف کر دیا تو۔ کیسی بات کرتے ہیں یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سب راضی تھے۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے لیے فرعون کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، یہ دونوں چاہتے تمہیں یہاں سے نکال دے، تو جادوگر ہیں۔ دنیا کہتی ہے سب راضی ہوں، تو مولوی نبی کا وارث ہے، انبیاء سے یہاں سب راضی نظر نہیں آ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب راضی ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، پھانسی چڑھانے کے لیے بے ایمان آیا ہے نا، اور وہ سارے آ گئے جی پھانسی چڑھا دیں، اور اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف بلا لیا ہے اور اس بندے کی شکل بدل دی۔ انہوں نے کہا جی اس نے پھٹے لاؤ، انہوں نے کہا جی میں جو کیوں پھانسی لگا رہا ہوں، انہوں نے کہا یہی عیسیٰ جھوٹ بولتے لگاؤ، آپ نے کو پھانسی لگا دی انہوں نے۔ ولیکن شبہ لہم، قرآن کہتے ہیں معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ رسول اللہ سے سب راضی ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے زمین پہ ہاتھ اسی کا گیا تھا جس نے حضور کی پیدائش پہ خوشی منائی تھی، یہ اسی کا ہاتھ گیا تھا نا، پتھر اٹھانے کے لیے ابو لہب۔ ایمان سے بولیے، جب سگا چچا برسر چوک اپنے بھتیجے کو مارے تو غیر چھوڑے گا؟ تو یہ ہمیں کیوں طعنہ دیا جاتا ہے جی وہ بات کریں جس سے سب راضی ہوں؟ جی نہیں، ہم منافق نہیں ہیں۔ منافق نفق سے نکلا ہے، نفق ٹنل کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے سرنگیں اور ٹنل دیکھی ہے نا، یہ ٹنل جیسے یہ درمیانی راستہ، تو منافق نفق سے ہے، وہ بھی کوئی درمیانی راستہ نکالتا ہے، اللہ بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے۔ یوں نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا میرے بھائی، اس طرح نہیں رکھا جا سکتا۔ حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، یوں نہیں ہوگا۔ یہ مانیت الجمع ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ والے راضی ہوں گے تو شیطان والوں کے دل دکھیں گے، ان کی دکھتی رگ پر پاؤں آئے گا، وہ روئیں گے۔ اور شیطان اگر آپ سے راضی رہے گا تو پھر بھول جاؤ کہ رحمان آپ سے راضی رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، علامہ اقبال نے یہی فرمایا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو میرے دوستو، امام بخاری نے بھی جاتے جاتے الرد علی الجہمیہ، ان جہمیوں پر رد کیا ہے۔ پتہ چلا اہل حق اور اہل باطل کا فرق کرنا یہ شروع دن سے آ رہا ہے۔ لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ، اللہ پاکی اور پلیتی کو جدا کرتے ہیں۔ تو جب عالم حق اور باطل کا فرق کرے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ انبیاء کے راستے پہ ہے، نبی کا وارث ہے۔ الٹا اسے ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، ڈکٹیشن دیتے ہو جی وہ بات کریں جس سے سب راضی ہو، یوں نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے جہمیوں پہ رد کیا، اور آخری روایت جو لائے ہیں یہ معتزلہ پہ رد ہے۔ معتزلہ ایک گروپ تھا، قد اعتزلنا کہہ کے امام حسن بصری المتوفی 110 ہجری رحمہ اللہ نے ان کو اہل سنت کے زمرے سے باہر نکالا تھا، بے ایمان تھا۔ تو حضرت امام بخاری آخری روایت انہی کے خلاف لائے ہیں۔ یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی روایت ہے
یہ ان کے خلاف کیسے میں آپ کے سامنے فٹ کر کے بات کر رہا ہوں. سنیے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. امام بخاری فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی، میں مین چپٹر ہیڈنگ قائم کر رہا ہوں اللہ کی بات کو لے کر. وہ بات یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، رب وزن اعمال کے لیے ترازو کو رکھ دیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کیونکہ اعمال بنی آدم اور ان کی باتوں کو تولا جائے گا. اس زمانے کے معتزلہ کہتے تھے اس ترازو سے مراد انصاف ہے، کوئی ترازو نہیں لگے گا کہ اوپر ہو جائے اور نیچے ہو جائے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس کی مخالفت کرتے تھے وہ، تو وہ غلط کہتے. تو امام بخاری نے ان پہ رد کرنے کے لیے کہ جی نہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ أو قَالَ تُوزَنْ، ان کا تو وزن ہوگا. تو وہ زمانے میں کہتے تھے نماز کے ثواب کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 3 کلو ہے، 2.5 کلو ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ زکوٰۃ کا کیسے چلے گا؟ روزے کا کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء بتاتے ہیں اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے. آج کے دور میں یہ بتانا بہت آسان ہے. وہ کہتے ہیں نا عارض چیز تل نہیں سکتی، میں کہتا ہوں آراز تل سکتی ہیں. آپ کے موبائل میں کتنا بیلنس ہے آپ تولتے نہیں ہیں؟ سارا دن یہی کام کرتے ہیں کتنا بچ گیا ہے، نہیں تولتے بھی کتنا بیلنس بچ گیا. یہ بھی تولنے کا ایک طریقہ ہے نا، کتنی ایم بیز بچ گئی ہیں، کتنا پیکج رہتا ہے، کتنی جی بیز رہتی ہیں. تو یہ بھی تو عرض ہے، جس کے وزن بڑھنے سے وزن بڑھے نہیں، گھٹنے سے وزن گھٹے نہیں، تو یہ تو عرض ہے. جسم میں شوگر کے لیول کیا ہے چیک نہیں کرتے، یہ بھی تولا جاتا ہے. بخار کتنا ہے یہ بھی تولا جاتا ہے. خون میں آئرن کتنا ہے نہیں تولا جاتا. آئرن کہتے لوہے کو، آپ 1 بوتل خون کی نکلوا کے کہیں مجھے اس سے 2 گارڈر بنا دے، بن جائے گا؟ آئرن تول کے دکھائے نا پھر اس سے. وہ کہیں گے آپ کے جسم میں شوگر ہے، 1 بوتل خون کی نکال کے بلڈ بینک والوں کو کہہ تو مجھے اس سے چینی بنا کے دے دو، چینی بہت مہنگی چل رہی ہے، بنا دے گا. تولا تو جاتا ہے لیکن اس کے تولنے کی اپنی ترتیب ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں سیب کھایا کریں، سیب میں آئرن ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سیب سے کوئی ٹیارن نکل رہی ہو؟ بھائی تولنے کا معنی ہے وہ اپنے حساب سے تلے گی. تو اللہ پاک بھی نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اس طرح گناہوں کو اپنی ترتیب پہ وزن اعمال میں تول کے اس بندے کو دکھائیں گے جو تو نے کرا تھا وہی بھرا ہے. جیسے کرنی ویسے بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. نہ مانے تو مر کے دیکھ، فیصلہ ہو جانے. تو امام بخاری یہ روایت لائیں کہ یہ تلیں گی باتیں بھی اور تلیں گے اعمال و اقوال بھی. اور اس کے بعد امام بخاری نے ایک علمی مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مزید بحث کو چھیڑا ہے امام مجاہد کے واسطے سے. یہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. امام مجاہد ابن مقاتل رحمہ اللہ کے واسطے سے یہ بات لائے ہیں. وقال مجاہد العدل بالرومیہ القسطاس العدل بالرومیہ. کیوں؟ لفظ پیچھے آیا تھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ انصاف کا ترازو لائیں گے. تو قسط، قسطاس، فسطاس، یہ اس سے معنی لائے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اس قسط اور انصاف کا مطلب یہ ہے العدل بالرومیہ. اس کو انصاف کے معنی میں لیتے ہیں رومی زبان میں بھی. رومی زبان کا معنی بات عربی ہے کہ تو رومیوں کو کیوں کی؟ رومیوں کو عربی میں بنی اصفر کہتے ہیں جسے ہم انگریز کہتے ہیں. تو امام بخاری نے سمجھانے کے لیے اشارہ دیا ہے کہ دین کی بات سمجھانی ہو تو دوسرے کی زبان پڑھی جا سکتی ہے. دین کے میسج کنوے کرنا ہو تو پڑھا جا سکتا ہے. آج کوئی بندہ انگلش پڑھ کر دین کا میسج کافروں تک پہنچائے تو یہ اس بات سے جائز ہو جائے گا. ثابت ہے کہ العدل بالرومیہ، اس میں امام بخاری رومی زبان کی مدد لے کر رومی زبان کا ترجمہ بتا رہے ہیں. تو دوسرے کی زبان اس وجہ سے ضرورتاً پڑھنا جائز ہو جاتی ہے.
अच्छा, वयुक़ाल अलक़िस्त मस्दर मुक़सित कह कर इमाम बुखारी ने इसके लफ्ज़ बनने, किससे बना किससे न बना, इस तरफ इशारा करके कहा कि इसका एक माना यूँ आदिल बनता है, अगर फ़र्क ख़त्म हो जाए, आदिल है अदल से, माना उदूल हो जाए तो वो नाइंसाफ़ी हो जाती है। फिर आगे दूसरी आयत से कहा फ़अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर, सूरत जिन की आयत लेकर आए हैं जिल्द पहले की, कि वअम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, उसकी तरफ इशारा करके फरमाया इसका एक माना उलट भी हो जाता है, यानी इसको किस माना में इस्तेमाल करते हैं दोनों माने समझाए। फिर रिवायत आई वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काबिन औ अश्काबिन, दोनों हैं। क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उम्मारत इब्न अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरा अन अबी हुरैरा। हज़रत इमाम बुखारी इसमें 5 रावी लाए हैं, एक सहाबी हैं और 5 और हैं, 4 और हैं। अहमद इब्न अश्काब, मोहम्मद इब्न फ़ुज़ैल, उम्मारत इब्न अल-क़अक़ा, ये जो 2 नाम हैं, ये 3 नाम हैं, इन तीनों के ओरिजिनल नेम ज़िक्र हैं। और अगले जो 2 हैं ताबी और सहाबी, हज़रत अबू ज़ुरा और हज़रत अबू हुरैरा, इन दोनों की कुन्नियत ज़िक्र है। हज़रत अबू ज़ुरा का असल नाम हरीम है और हज़रत अबू हुरैरा का असल नाम अब्दुर्रहमान है, तो इनकी इसमें शोहरत थी, ये ज़िक्र कर दिया। उसके बाद इनकी रिवायत लाए क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कलिमतान मुराद कलामान, 2 बातें, 2 जुमले, 2 कलमे ऐसे हैं, कैसे हैं, उसकी सिफत लाए, हबीबतान यानी महबूबतान, अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अच्छा, अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, इलर्रहमान, अल्लाह को बहुत महबूब है। सवाल उठता था बड़े महबूब होंगे, जो अल्लाह को प्यारे होंगे उनको तो पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होगा, बड़ा गरा वक्त लगेगा उस पर, इतने अल्लाह के महबूब 2 कलमे कितने मुश्किल से पढ़ेंगे? फरमाए जी नहीं, खफीफतान अलल लिसान, पढ़ने में बहुत आसान है। अच्छा, ज़बान पे बहुत आसान है, बहुत हल्के हैं? कहा जी हाँ। फिर सवाल उठता है कि जो ज़बान पे हल्के हैं पता नहीं उनका सवाब कम है या ज़्यादा है, ये नहीं पता, सवाब कितना होगा? ये दफ़ा दखल मुक़द्दर इसे कहते हैं, दरमियानी एतराज़ के जवाब दे, एतराज़ नकल किए बग़ैर, जिनने जामी पढ़ी और समझी वो मेरी बात समझेंगे। तो अगला जवाब अल्लाह के रसूल की तरफ से आया, जी नहीं, अल्लाह को महबूब भी हैं और कलमे ज़ुबान पे हल्के भी हैं, लेकिन सवाब में कम नहीं है। सक़ीलतानी फ़िल मीज़ान, जो तराजू लगेगा उसमें भारी हो जाएंगे। ये मीज़ान कहकर वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त कहकर ये हदीस और हदीस के बाब में मुआफ़क़त पैदा कर दी है कि दोनों की बात एक हो गई। ये दावे की दलील आ गई। वो लफ्ज़ क्या है, वो कलमे क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आप भी कह लें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बहुत बड़ी बात है। ये आप हाशिए पे नीचे जाएं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ये हाशिया मौजूद है। ये कदीमी कुतुब खाने से गालिबन ये छपी है, ये कदीमी किताब है, मकबर रहमानिया कदीमी। ये मीर मोहम्मद जितनों पर ये सही बुखारी के ऊपर हाशिया आ रहा है ना, ये 2 बुज़ुर्गों का हाशिया है। नंबर 1 हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी रहमहुल्लाह, बानी दारुल उलूम देवबंद, ये उनका हाशिया 10 पारों का, और 20 पारों का हाशिया उनके उस्ताद हज़रत मौलाना अहमद अली सहारनपुरी रहमहुल्लाह का। ये इन 2 का हाशिया लिखा हुआ है। अंदाज़ा लगाएं हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ कहाँ कहाँ तक नहीं मिला। तो इस हाशिये में मुहाशी लिखते हैं कि ये रिवायत तो इमाम बुखारी किताबुद्दावात में पहले भी लेकर आए हैं, इधर दोबारा लाए हैं। पहले लेकर आए, मसला साफ़ कर दिया, दोबारा क्यों लाए? हमद के लिए। हमद तारीफ़ को कहते हैं, और तारीफ़ में हुजूर का नाम तारीफ़ वाला तो ख़त्म नबूवत का सबूत, तो ये भी ख़त्म किताब का सबूत है। तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ये इस मुआफ़क़त से लेकर आए। अच्छा, तो वहाँ जो रिवायत लाए हैं थोड़े से लफ्ज़ उसके तब्दील हैं। वो रिवायत क्या है? वो यहाँ मुस्तकिल ने पूरी रिवायत लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्ना मन क़ाल, जो बंदा कहेगा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, आप भी कह लें, क्या कहेगा? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही फ़ी यौमिन मिअत मर्रा, एक दिन में 100 बार कहेगा, एक दिन में 100 बार कहेगा। हतत अन्हु खताया, अल्लाह इसके गुनाहों को मिटा के रख देंगे। व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, वो समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, गुनाह मिट जाएंगे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह वही रिवायत यहाँ फिर लाए, इसीलिए इख्तिताम बुखारी है तो मुनासिब है कि आप और हम सब एक मरतबा यहीं बैठे बैठे, और मेरी माएँ बहनें भी यहीं बैठे बैठे अपने हाथों पर हम 100 बार सुबहानल्लाह व बिहम्दी पढ़ लें। ये हदीस पाक में सिर्फ इतने का ही है सवाब, सुबहानल्लाह व बिहम्दी। 100 बार पूरा कर लें, फिर दुआ कर लेते हैं।
जज़ाकुमुल्लाह। ये रोज़ाना की बुनियाद पे आप पढ़ा करें, ये इसका बहुत बड़ा अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन के बंदा आगे पहुँचाए तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नज़र अल्लाह ममरान समिया मकालती, अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रख के जो मेरी हदीस को सुन लेते हैं, फ़हाफ़िज़हा उसे याद कर लेता है, ववआहा उसे मजबूत कर लेता है, व अद्दाहा कमा समिया और जैसे पढ़ा और सुना था वैसे आगे पहुँचा देता है। उस बंदे को तो हुजूर की दुआ है। तो अगर हुजूर की दुआओं में बंदा शामिल होना चाहता है तो हदीस को आगे पहुंचाने का काम कर ले तो बहुत बड़ी फजीलत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पढ़ने पढ़ाने वालियों को और पढ़ने पढ़ाने वालों को, इन सब को अल्लाह पाक मुबारक फरमाए। अल्लाह आपको और में सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا